میں دعوت دیتی ہوں سینا بنت نذیر بادشاہ کو، جو دائی کورس کی طالبہ ہے، جن کی تقریر کا عنوان ہے ایک دروازہ جو ہمیشہ کھلا ہے۔ عزیز ماں اور بہنوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے بھائیوں اور بہنوں، جب ہم سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک میڈیکل سٹور ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ ایک بہن کے گھر کا دروازہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے تو ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن عزیز سامعات، اللہ تعالیٰ یہ اعلان کر رہا ہے کہ میرا دروازہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھلا رہے گا، کھلا ہے۔ مانگنا ہے تو صرف مجھی سے مانگو، اگر مغفرت چاہنا ہے تو صرف مجھی سے چاہو۔ عزیز سامعات، اسی لیے ہماری طالبہ یہ تقریر پیش کرے گی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب تک ہماری سانس باقی رہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے توبہ کرنے کی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان گناہ نہ کرے۔ کہا جاتا ہے جو گناہ نہ کرے وہ رحمان ہے، جو خطا نہ کرے وہ رحمان ہے، جو خطا کرے وہ انسان ہے، جو خطا پر خطا کرے وہ حیوان ہے، جو خطا کر کے بھی توبہ نہ کرے وہ شیطان ہے۔ تو عزیز سامعات، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کبھی امید نہیں توڑنی چاہیے، کبھی بھی ہم اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی رحمت بہت بڑی وسیع ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا کہ ہم روز گناہ کرتے ہیں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے۔ ہم روز گناہ کرتے ہیں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے۔ کیا کریں، ہم مجبور ہو اپنی عادت سے، وہ مشہور ہو اپنی رحمت سے۔ تو میں ہمارے اس طالبہ کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں، اپنی تقریر کو پیش کریں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا۔ لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود و سلام کا نزول ہو ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم و مکرم معزز سامعات اور مہمانان خصوصی اور دیگر معلمات، آج اس پر رونق اجلاس میں میرا تقریر کا عنوان ہے ایک دروازہ جو ہمیشہ کھلا ہے۔ شریعت میں توبہ کا معنی ہے گناہوں کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کو ہی توبہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے خدا کی میں دن میں 70 مرتبہ سے زائد اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ معزز سامعات، معصوم عن الخطا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک دن میں 70 مرتبہ سے زائد اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو اندازہ لگائیے ہم گنہگاروں کو ایک دن میں کتنی مرتبہ توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ معزز سامعات، ایک مرتبہ حسن بصری رحمہ اللہ کی مجلس میں ایک شخص نے قحط سالی کی شکایت کی تو انہوں نے کہا اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرو۔ دوسرے شخص نے تنگ دستی کی شکایت کی، تیسرے شخص نے کہا میرے یہاں اولاد نہیں
ہوتی ہے، چوتھے نے کہا زمین کی پیداوار کم ہو رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے ہر ایک کو یہی جواب دیا کہ توبہ استغفار کرو، توبہ استغفار کرو۔ لوگوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے، آپ سب کو ایک ہی شکایت، آپ سب کو مختلف شکایتوں کا ایک ہی جواب بتا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم سے ہی کہا تھا۔ معزز سامعات، چلیے میں آپ کو توبہ کی کس قدر فضیلت ہے اللہ تعالیٰ کی اس قول کی روشنی سے بتاتی چلوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا توبہ استغفار اتنا محبوب ہے، اگر وہ اسے ترک کر دے تو ان کی جگہ پر ایسے لوگوں کو لائے گا جو توبہ استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو گے اور اللہ رب العالمین سے معافی نہ مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر کے دوسرے لوگوں کو لائے گا جو گناہ کریں گے اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ معزز سامعات، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ استغفار سے بے حد خوش ہوتا ہے۔ جیسا کہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ سے اس آدمی سے زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی صحرا میں اپنے سواری پر جا رہا ہو اور وہ سواری اس سے گم ہو جائے اور وہ سواری پر اس آدمی کے کھانے پینے کے سامان بھی ہو، یہاں تک کہ اس کو تلاش کر کر کے مایوس ہو جائے، پھر اچانک یہاں تک کہ اس کو تلاش کر کر کے مایوس ہو جائے، پھر ایک درخت کے سائے لیٹ جائے، پھر اچانک اس کی سواری اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے تو اس کی نکیل کو تھام کر خوشی کے مارے اس کی زبان سے الفاظ نکل جاتے ہیں، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ شدت خوشی کے عالم میں یہ غلطی کر بیٹھتا ہے۔ معزز سامعات، اس آدمی کو اس کی سواری ملنے پر کتنی بڑی خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کا کوئی گنہگار بندہ توبہ کرتا ہے۔ معزز سامعات، چلیے میں آپ کو توبہ کے فوائد کے بارے میں بتاتی چلوں۔ توبہ کرنے سے اپنے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ایسے جنتیوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، قیامت کے روز کی رسوائی سے محفوظ رہیں گے، قیامت کے روز ان کا نور ان کے آگے دوڑ رہا ہوگا۔ معزز سامعات، اللہ تعالیٰ سورۃ التحریم آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو دور کرے گا اور تمہیں ایسے جنتیوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ایمانداروں کو رسوا نہیں کرے گا اور ان کا نور ان کے سامنے ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا اور وہ یہ دعائیں کر رہے ہوں گے، اے اللہ تو ہمیں کامل نور عطا فرما، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الحود آیت نمبر 50 پر 2 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی طرف رجوع ہو جاؤ، وہ تم پر خوب بارش برسائے گا۔
آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے والے بنائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.